غزوہ بدر کی کہانی اسلام کی تاریخ کا پہلا اور عظیم معرکہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے بلکہ پورے عرب کو یہ باور کرایا کہ یہ نیا دین محض وقتی تحریک نہیں بلکہ ایک طاقتور حقیقت ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو کفار قریش نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کا مال ضبط کر لیا گیا اور کئی مسلمان بے گھر ہو کر حبشہ اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد بھی کفار کی دشمنی ختم نہ ہوئی بلکہ وہ ہر وقت مسلمانوں پر حملے کی سوچ میں لگے رہے۔ اسی دوران قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا اور اس میں ہزاروں دینار کا مال تجارت موجود تھا۔ یہ مال زیادہ تر مسلمانوں کی ہی جائیداد سے چھینا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روک کر مسلمانوں کے نقصان کا کچھ ازالہ کیا جائے۔ آپ نے صحابہ کو تیار ہونے کے لیے فرمایا، لیکن اللہ نے اس معاملے کو ایک بڑی حکمت کے ساتھ آگے بڑھایا، کیونکہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس منصوبے کی خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً مکہ قریش کو اطلاع بھیجی کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مکہ میں شور مچ گیا اور قریش نے اپنے بڑے بڑے سرداروں اور جنگجوؤں کو اکٹھا کر کے 1000 کا لشکر تیار کر لیا۔ ان کے ساتھ گھوڑے، اونٹ، ہتھیار اور ساز و سامان سب کچھ تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کی تعداد محض 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور اکثر صحابہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے یا پیدل چلتے۔ ہتھیار بھی ناکافی تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس لاٹھی یا تیر، مگر ان کے دل ایمان سے لبریز تھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین رکھتے تھے۔ جب دونوں لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے تو قریش کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آج مسلمانوں کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ تھوڑی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس دعا پر اللہ نے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا اور قرآن میں یہ بات بیان کی کہ اللہ نے فرشتے اتارے جو مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ جنگ کا آغاز مبارزت یعنی انفرادی مقابلے سے ہوا۔ قریش کے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی نکلے۔ یہ مقابلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا اور کفار کے تینوں نامور سردار مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے پر نہایت بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے کفار کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو ختم کر دیا۔ خود ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے نہ صرف اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا بلکہ بے مثال قربانیوں کی مثال قائم کی۔ کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود ان کا ایمان انہیں مضبوط کر رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی گرفتار ہوئے، جبکہ مسلمانوں کے 14 جانثار شہید ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک کیا۔ بعض کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا اور جو فدیہ دینے کے قابل نہ تھے ان کو یہ شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ یہ اس وقت کی دنیا کے لیے ایک حیران کن بات تھی، کیونکہ دشمن قیدیوں کو عموماً ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس موقع پر بھی انسانیت کی تعلیم دی۔ غزوہ بدر کے اثرات بہت دور تک پہنچے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی، مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور پورے عرب میں ان کا رعب قائم ہو گیا۔ قریش کو شدید دھچکا لگا اور ان کی سیاسی و معاشی طاقت متزلزل ہو گئی۔ یہ جنگ اس بات کا اعلان تھی کہ اب اسلام کی شمع بجھنے والی نہیں بلکہ پھیلنے والی ہے۔ غزوہ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تعداد اور اسباب کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر ایمان مضبوط ہو اور اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بنا دیا۔ یہ معرکہ ہمیشہ کے لیے اس بات کی یاد دہانی ہے کہ حق و باطل کی لڑائی میں کامیابی کا انحصار صرف ظاہری طاقت پر نہیں بلکہ یقین، صبر اور اللہ کی نصرت پر ہے۔